السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کی نشست میں سورۃ الفاتحہ کے فضائل، سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام اور ان کی خوبیاں، اور سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے اپنا یا کسی بھی مریض کا ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ جن ٹی وی چینل پر والدین اور اساتذہ کے لیے تفسیر کے خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بابرکت سلسلہ آپ تمام ناظرین اور سامعین کے لیے مفید ثابت ہوگا، وہیں بالخصوص اساتذہ اور والدین کے لیے ان کی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ایک رہنما ہوگا، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی کس نہج پر تربیت کریں اور قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر سکیں گے۔ تو آئیے تفسیر کا سلسلہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت اور سب سے مختصر یا سب سے جامع سورت ہے۔ اس سورت کے 10 نام ہیں، گویا کہ 10 فضائل اور خوبیاں ہیں۔ ہم اس سورت مبارکہ کی فضیلت میں یہ بھی سنیں گے کہ اس سورت کے ذریعے سے ہم اپنی تمام پریشانیوں میں دعا کس طرح سے کریں اور بیماریوں میں کس طرح سے اس سورت کے ذریعے سے اپنا علاج کریں، اور اس سورت کو اتنی اہمیت جو حاصل ہے تو ان احادیث سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے کہ قرآن مجید کی یہ سورت تمام سورتوں سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ام القرآن یا ام الکتاب کا نام دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، اور کا لفظ عربی زبان میں قصد اور ارادے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جس چیز کی طرف لوگوں کا رجحان ہو اسے کہتے ہیں، کہ جیسے امام، مقتدیوں کا رجحان اور توجہ امام کی طرف، کہ امام کی آواز پر وہ رکوع کرتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بچے ماں کی طرف ان کی تمام توجہ ہوتی ہے، ذرا سی کوئی بات ہو فوراً ماں کرتے ہوئے لپکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ پورے قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ ہے یہ چھوٹی سی سورت مبارکہ۔ مفسرین کے مطابق ابتدائی چند آیتیں تو الگ الگ نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کی 7 آیتیں ہیں، اسی لیے اسے 7 من المثانی کہا گیا، یعنی 7 دہرائی گئی یا بار بار نازل کی گئی سورت۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی زندگی میں بھی نازل ہوئی تھی، اور جب نماز کے مسائل اور نماز سے متعلق احکامات نازل ہوئے تو دوبارہ یہ سورت نازل ہوئی۔ یا پھر 7 من المثانی کا ایک معنی یہ ہے کہ بار بار دہرائی جاتی اور پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ نماز میں ہر نمازی کو نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا جو پہلا اور بنیادی نام ہم سنتے ہیں سورۃ الفاتحہ، یعنی آغاز اور ابتدا کرنے والی سورت۔ کتاب اللہ کھولتے ہیں تو اسی سے آغاز ہوتا ہے، نماز میں قرأت کرنا چاہتے ہیں تو اسی سے آغاز ہوتا ہے، اور خلاصہ قرآن مجید کا اس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور جو کچھ قرآن مجید میں مضامین تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اس کا اختصار اس صورت میں موجود ہے، جس کی تفصیل مفسرین نے لکھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس صورت میں ابتدا میں ہی اللہ نے اپنی نعمتوں کا اور احسانات کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ تو اس صورت میں بھی 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم سے وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ نیک صالح بندے ہیں، اور وہ لوگ جو نافرمان تھے، مغضوب علیہم اور ضالین کہہ کر ان سے بچنے کی دعا مانگی گئی۔ اسی طریقے سے احکامات شرعیہ
یعنی کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے، اس کا بھی تذکرہ اسی صورت میں اختصار کے ساتھ کہ اللہ سے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ان احکامات پر وہ عمل کر سکے۔ اور اسی طریقے سے باطل فرقوں کا رد قرآن میں جا بجا ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، مشرکین مکہ کی باطل عقائد اور ان کے غلط نظریات کی تردید ہے، تو یہاں پر بھی مغضوب علیہم اور ضالین کہہ کر، تو گویا کہ قرآن مجید تفصیل کے ساتھ جن موضوعات پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ اختصار کے ساتھ ان تمام موضوعات پر لب لباب اور خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعاء ہے، چونکہ سب سے اہم دعا اس سورت میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگی گئی، اور اس کے جواب میں یہ قرآن مجید پورا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ بندے تو مجھ سے ہدایت اور رہنمائی طلب کرتا ہے، تو یہ قرآن مجید الف لام میم سے والناس تک یہ ہے، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جو لوگ آنکھیں بند رکھیں یا سوئے ہوئے ہوں تو ان کے لیے ہدایت حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، ھدی للمتقین۔ تو قرآن مجید کی اس عظیم الشان سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الشفا، یعنی اس کے ذریعے سے بیماریوں میں اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کی جائے اور اللہ اس کے ذریعے سے شفا عطا فرماتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تکالیف اور بیماریوں میں ہم مختلف دوائیوں کے ذریعے سے اللہ سے شفا طلب کرتے ہیں، دوائی تو کھاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کہ اللہ شفا دینے والا ہے، هو الشافی، اللہ شافی کہتے ہیں، تو شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور کون سی چیز شفا دینے والی ہوگی؟ بالخصوص سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بالخصوص میں اپنی بہنوں سے اور ماؤں سے درخواست کروں گا کہ ذرا اس واقعے پر توجہ دیں کہ کیسا دلچسپ واقعہ ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر صحابی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کا شمار بچوں میں ہوتا تھا، اور آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں ہی آپ نے ایک لشکر کا ان کو سپہ سالار بنایا۔ بچوں کی تربیت کیسی کی ماؤں نے کہ وہ کتنے اعتماد کے ساتھ ایک لشکر کو، ایک قافلے کو لے کر اس کی قیادت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اکیلا کوئی کام کرتے ہوئے فوراً ٹوکتے نہیں کچھ ہو جائے گا، ہر وقت ڈر اور خوف ان پر مسلط اور حاوی ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر خود اعتمادی نہیں آتی۔ تو آپ بلا جھجک بچوں کو خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کوئی کام ان کے سپرد کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ یہ چیز کریں، آپ یہ پڑھیں۔ تو دیکھیں ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باوجود اس کے کہ کم عمر تھے، سپہ سالار ہیں، ایک قیادت کرتے ہوئے ایک لشکر کو لے کے روانہ ہوئے، وہ خود راوی ہیں کہ ہم ایک بستی کے پاس جا کر ٹھہرے، اس بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا یا بچھو نے ڈنک مار دیا اور زہر پھیلنے لگا۔ انہوں نے پہلے تو اپنے تمام ٹوٹکے آزمائے، جب افاقہ نہ ہوا تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس سلسلے میں دم کروانا ہے، آپ میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خود گئے۔ باقی صحابہ کہتے ہیں کہ ابو سعید کو اتنا اچھا دم کرنا تو نہیں جانتے تھے، لیکن بہرحال وہ گئے اور واپس آئے تو بڑے خوش آئے، اور انہوں نے انعام کے طور پر بہت ساری بکریاں بھی دی تھیں۔ انہوں نے آپس میں اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ آپ نے دم کیا ہے، کیا پڑھا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو بکریاں انہوں نے دی ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں۔ جب مدینہ واپس لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے سوال کیا کہ ابو سعید تم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ کہنے لگے مجھے بہت کچھ دم وغیرہ کی دعائیں تو نہیں آتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے لعاب اپنے منہ میں جمع کرتا رہا، اور سورۃ فاتحہ مکمل کر کے میں نے اس جگہ پر لعاب ڈال دیا جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا تھا، تو اس کا زہر اتر گیا اور وہ شخص بالکل صحت یاب ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی جکڑے ہوئے کو کھول دیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ابو سعید تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورۃ الرقیہ ہے؟ ذرا غور کریں کتنا اعتماد تھا ان کو، یہ نہیں کہا پتہ نہیں وہ اچھا ہوگا نہیں ہوگا، پھر وہ لوگ کیا کریں گے، ایسا نہ ہو۔ پورے یقین کے ساتھ ایک بچہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور دم کرتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس بیماری میں جو زہر یعنی جسم میں پھیلا ہوا تھا وہ یک لخت زہر اتر گیا، اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہ صحابی جو ہے نا دم کر کے واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ ہمارے ہاں قرآن پر ایمان تو ہے، لیکن اپنی بیماریوں میں ہم پہلی فرصت میں
ڈاکٹر اور دوائیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ دوائی منع نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں نازل کی ہیں ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج اور شفا بھی رکھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اس کا حل ہے، اس کی دوا ہے، سوائے موت کے، کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے زہر پھیلے ہوئے جسم پر سورۃ الفاتحہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ آج کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی بیماری ہو، قرآن مجید سے اور بالخصوص سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے کیا دم کر کے شفا طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ بچوں میں معمولی سی چوٹ لگ جائے، نزلہ ہو، بخار ہو، فوراً مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، کیا ہے میرا بچہ بیمار ہو گیا، کیا ہوا؟ تو چوٹ لگ جائے، کہیں خون نکل آئے، زخم ہو، کہیں بخار، نزلہ، کوئی بھی بیماری ہو، جیسے آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا خوف زدہ ہے، رابطے منقطع ہو گئے اور سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئے۔ ایسا نہ ہو کہ بیماریاں دوسروں کو نہ پھیل جائیں، دوسروں کو نہ لگ جائے، دوسروں سے سب کے سب اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ تو دیکھیں، زہر سے بڑھ کر کے تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اتنی جلدی انسان کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے جب زہر پھیلتا ہے تو۔ لیکن سورۃ الفاتحہ سے جب زہر کا علاج ہو گیا تو اور کون سی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ ایمان اور یقین کی ضرورت ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام ہے سورۃ المسئلہ، سوال اور دعا کا طریقہ اور انداز۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دعا کا انداز سکھایا کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی اور بزرگی، اللہ کے رب العالمین ہونے، الرحمن الرحیم ہونے اور مالک یوم الدین ہونے کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، پھر جا کر دعا جو سکھلائی کہ اب دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، یعنی یہ سورۃ نماز ہے۔ جس طریقے سے قیام ہے نماز میں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، یہ سارے نماز کے اجزاء ہیں، نماز کے ارکان ہیں، لیکن نماز کا سب سے بڑا رکن جس کی بنیاد پر نماز کو صلاۃ کا لفظ کہا گیا، اور وہ صلاۃ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی، اور پھر سورۃ الفاتحہ کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میرے بندے نے میری بڑائی، بزرگی اور تعریف، حمد و ثنا بیان کی ہے، یہ میرے لیے ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ آیت، اور اہدنا الصراط المستقیم سے آخر صورت تک یہ بندے کے لیے ہے، اور فرمایا بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے طلب کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ابو سعید، کیا میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ بتائی کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، یعنی فضائل کے اعتبار سے، رتبے اور مقام کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک اور صحابی جو کہ وہ بھی بچے ہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں ام فضل، ان کے بیٹے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب ان کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے قریبی شاگرد اور رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ بچے ہیں لیکن دین کا شوق اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دین سیکھنے کے لیے آتے، اور کبھی رات رکتے، اور آپ کی نماز اور آپ کے تہجد اور رات کو دعائیں پڑھنے کا تذکرہ بھی ایک صحابی جو بچے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے اٹھ کر دعائیں پڑھی، اس طرح سے وضو کیا، اس طرح سے نماز پڑھی۔ یہ وہی صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو ابھی آپ نے ایک آواز سنی، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔
پھر جبرائیل نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ جو نازل ہوا آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور آپ کو 2 نور کی بشارت دی۔ پھر فرمایا کہ یہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ 2 نور عطا نہیں کیے گئے، ایک تو سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتنی عظیم صورت ہے، کس قدر بابرکت صورت ہے، کس قدر اس صورت مبارکہ کا اہتمام کیا گیا کہ خصوصی فرشتہ یہ اللہ کی طرف سے سورۃ الفاتحہ لے کر نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسی صورت نہ تو پہلے کسی پیغمبر کو دی گئی اور نہ ہی قرآن مجید میں کوئی اس جیسی دوسری صورت ہے۔ اس عظیم فضیلت اور یہ جو قرآن مجید کی صورت کے بارے میں ہم نے فوائد اور فضائل سنے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے سب سے پہلے خود اپنے اوپر اور پھر اپنے بچوں پر اس صورت مبارکہ کو اسی طرح سے اپلائی کریں کہ جب بھی ہمیں معمولی سی تکلیف ہو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں، کبھی پریشانی ہو سورۃ الفاتحہ کے انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ سے دعا کریں اور اس صورت مبارکہ سے خصوصی محبت کریں۔ اللہ کا کلام ہے، ہر لفظ سے ہر حرف سے محبت ہے، لیکن جو قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ ہے اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو ہماری کوئی نماز اور نماز کی کوئی رکعت اس صورت سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ جس صورت کی اتنی فضیلت ہے اسے بار بار پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس صورت میں جو اہم ترین دعا ہے وہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں، تو ایک اہم دعا سے ہم کیوں محروم رہیں؟ تو صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں، بلکہ والدات ماؤں کو چاہیے یا والد صاحب کو کہ اپنے بچوں کو سورۃ الفاتحہ تو خود یاد کروائیں۔ جو کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی صورت ہے، سب سے زیادہ یہی صورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، بچہ پوری زندگی پڑھتا رہے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ خود بھی یاد کریں، یعنی حا، عین، قاف، سین، صاد، ان تمام صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ یاد کریں، پڑھیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ یقین کریں قرآن مجید اگرچہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس عربی زبان کو اتنا آسان کر دیا ہے قرآن کا پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنے صحیح تلفظ اور لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ عربی بھی دنگ رہ جائیں۔ کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھے بغیر پڑھیں اور سمجھے بغیر بولیں اور صحیح بول دیں۔ یقیناً اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ لفظ آپ جانتے نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ صرف یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو بچے قطعاً عربی زبان کے معانی مطالب سے بے خبر اور لا علم ہوتے ہیں، اس کے باوجود صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ بچوں کو یاد کروائیں اور اس پر ایمان اور یقین پر بار بار توجہ دلائیں۔ بچوں سے خود بھی کہیں، اور اسی طرح سے اساتذہ سے گزارش ہے کہ بچہ کبھی پڑھتے پڑھتے کاہل اور سست بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا جی دل نہیں کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے جی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کبھی سر میں درد ہے، یا کبھی کوئی اور طبیعت میں ایسی بے چینی نظر آ رہی ہے، تو فوراً اسے کوئی دوائی دینے کے بجائے آپ کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو بیٹے، اپنے اوپر دم کر لو۔ کسی اور بچے سے کہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کریں، یا اساتذہ اور معلمات خود سورہ فاتحہ پڑھ کے بآواز بلند دم کریں، تو بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور شفا بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ سے ہمیں بہت سارے اہم فوائد حاصل ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے تمام بیماریوں اور تکالیف میں اللہ سے شفا طلب کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور اللہ رب العالمین سے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کس طرح سے ہدایت کی دعا کریں۔ چونکہ ہمارے پروگرام کے اختتام میں کچھ وقت سوال اور اس کے جواب کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ وہ سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔
آج ایک بھائی کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا کہ کیا کسی شخص پہ جادو کیا گیا ہو یا نظر ہو یا اسی طرح سے آسیب ہو، کسی اس قسم کی جو بیماری میں جس کا بظاہر دوائی سے کوئی علاج نہیں ہو پاتا، تو کیا سورۃ الفاتحہ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ تو گزارش ہے کہ یقیناً ہو سکتا ہے۔ جو بیماریاں ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے نظر لگ گئی یا اسی طرح سے آسیب ہے، جادو ہے، ایسی تمام بیماریوں کے لیے سورۃ الفاتحہ بہترین علاج ہے، اور اسی طرح سے سورۃ البقرہ بھی، جس کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید کی ہر سورت، ہر آیت شفا ہے، اور بالخصوص سورہ فاتحہ تو اگر کسی بھی تکلیف اور بیماری میں اپنے پر، اپنے بچوں پر یا کسی بھی مریض پر آپ سورۃ الفاتحہ دم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، جیسے صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہم نے آج کی نشست میں سنا ہے۔ آج کی نشست میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے فضائل، سورۃ الفاتحہ کے متعلق ان کے بہت سارے نام، اور اس کو پڑھنے سے جو اللہ کی خوشنودی اور دنیاوی طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، اللہ ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔